السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ یہ جھنڈا برٹش انڈیا کا ہے۔ چند ہزار برطانوی گورے کروڑوں کی آبادی والے انڈیا پر 100 سال سے زائد عرصے تک راج کرتے رہے۔ 7 سمندر پار سے ملکہ وکٹوریہ احکامات صادر فرماتی تھی، اور ہندوستانی عوام ان احکامات پر منوعن عمل کرتی تھی۔ چند ہزار افراد کروڑوں افراد کو اتنے لمبے عرصے تک غلام نہیں بنا سکتے۔ اتنے لمبے عرصے تک تو کروڑوں بھیڑوں کو بھی قابو میں رکھنا ناممکن تھا، مگر بدقسمتی سے ایسا ممکن ہوا، کیونکہ ان کروڑوں بھیڑوں میں ہر چوتھی بھیڑ تو کالی تھی۔ ان صاحب کو ہی دیکھ لیجئے، ساری زندگی خطوط لکھ لکھ کر ملکہ وکٹوریہ کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے رہے۔ ملکہ برطانیہ کو یہ بھی مسلسل باور کراتے رہے کہ ہم غدار ابن غدار ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نے سرکار انگلشیہ کا مکمل ساتھ دیا۔ اس خاندان نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے خلاف انگریزی سرکار کو مکمل کمک فراہم کی۔ اپنے خطوط میں مرزا صاحب ملکہ برطانیہ کو بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کے گھرانے نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو 50 گھوڑے بما گھڑ سوار دیے۔ انگریزی سرکار کی اماں پر انڈیا میں مرزا غلام احمد کھل کر کھیلے، اور اتنے زیادہ دعوے کیے کہ تاریخ انسانی میں شاید ہی کسی فرد نے اتنے دعوے کیے ہوں۔ مرزا صاحب کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بہت سارے علوم کے بنیادی اصول و ضوابط سے بھی ناواقف تھے۔ مثال کے طور پر ہم ان کے جغرافیہ کے علم کا جائزہ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں لکھتے ہیں، جو روحانی خزائن جلد 16 میں موجود ہے، صفحہ ہے 22 اور 23، اور یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ قادیان جو ضلع گرداسپور پنجاب میں ہے، جو لاہور سے گوشہ مغرب اور جنوب میں واقع ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، کہہ رہے ہیں کہ قادیان جو ضلع گرداسپور پنجاب میں ہے، لاہور سے مغرب اور جنوب میں واقع ہے۔ آئیے نقشہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی نقشہ پڑھنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نقشے کے اوپر والے حصے کو شمال کی سمت سمجھا جاتا ہے، اور جب آپ شمال کی سمت منہ کر کے کھڑے ہوں تو آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہمیشہ مشرق ہوگا اور الٹے ہاتھ میں مغرب، اور آپ کی پشت میں جنوب ہوگا۔ اسی بات کو سمجھنے کا انتہائی سادہ طریقہ یہ ہے کہ جدھر سے سورج نکلتا ہے، جس سمت سے سورج طلوع ہوتا ہے، اگر آپ اپنا چہرہ اس طرف کر کے کھڑے ہوں تو وہ مشرق ہوگا، اور جب آپ کا چہرہ مشرق کی طرف ہے تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ ہمیشہ شمال ہوگا، آپ کے سیدھے ہاتھ میں جنوب ہوگا، اور آپ کی پشت پہ مغرب ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ اس ڈایاگرام کو غور سے دیکھیں تو تب بھی سمتوں کے تعین کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا قادیان لاہور سے شمال مشرق کی جانب ہے، جبکہ مرزا صاحب نے اسے جنوب مغرب کی جانب بتایا ہے، جو غلط ہے۔ مرزا صاحب جغرافیہ کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے، وہ جغرافیہ کا زیرو علم رکھتے تھے، وہ جغرافیہ میں پیدل تھے۔ ناظرین، مرزا صاحب کے جغرافیہ کی حالت آپ نے دیکھی، آئیے دیکھتے ہیں مرزا صاحب یہاں کیا گل کھلا رہے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، بعض درختوں کے پھل
جب پختہ ہو جاتے ہیں اور کھانے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب پرندے بن جاتے ہیں اور دوسرے پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ چشمہ معرفت صفحہ 327، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 343۔ واہ مرزا صاحب واہ! آپ کے پیروکار قیامت تک ہزاروں تعویلات بھی کر لیں تو پھلوں سے پرندے نہیں بنا سکتے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مرزا غلام قادیانی کی یہ تحریر دیکھیے۔ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ یہ بات مرزا غلام قادیانی نے چشمہ معرفت صفحہ 286 پہ لکھی۔ یہ مندرجہ ہے روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 299 میں۔ جبکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کی تعداد 3 تھی، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، اور حضرت ابراہیم۔ ناظرین، تعجب یہ نہیں کہ مرزا غلام قادیانی اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات بھی نہیں رکھتا تھا، تعجب یہ ہے کہ جہلا کے ایک گروہ نے اس شخص کو نبی مان لیا۔ مرزا غلام قادیانی کو اسلام کے بارے میں کتنی معلومات حاصل تھیں، ذرا اس تحریر سے اندازہ لگائیے۔ لکھتا ہے، تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ پیغام صلح صفحہ 28، مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 465۔ ناظرین، تمام مسلمان جانتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے چند ماہ قبل ہی رحلت فرما گئے تھے۔ جی ناظرین، مرزا غلام قادیانی کی یہ تحریر پڑھیں۔ قرآن اور توریت سے ثابت ہے کہ آدم بطور توام پیدا ہوا تھا۔ اب جو قادیانی مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں، وہ قرآن سے دکھائیں یا قرآن سے ثابت کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام بطور توام پیدا ہوئے تھے۔ جی اس تحریر کو دیکھیں۔ لکھا ہے، لیکن ضرور تھا کہ قرآن و حدیث کی وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا اور وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دارہ اسلام سے خارج اور دین کو تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ جی مرزا قادیانی کے ماننے والے جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، کیا وہ قرآن کی کسی آیت کسی سورہ میں اس طرح کی کوئی تحریر دکھا سکتے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ مسلمان یا اسلامی علماء کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا؟ اگر نہیں دکھا سکتے تو چلیں، آپ کو مزید ڈھیل دی جاتی ہے، آپ صرف پورے قرآن میں سے لفظ مسیح موعود ہی دکھا دیں۔ اگر لفظ مسیح موعود دکھا دیں تو آپ کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، اور اگر نہ دکھا سکیں تو اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کریں اور اسلام کی طرف آئیں۔ جی یہ تحریر پڑھیں۔ قرآن بضرب دہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا ہے، آسمان پر اس کے جسم کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جی یہ عبارت کس آیت کا ترجمہ ہے؟ کوئی ایک آیت پورے قرآن میں سے دکھا دیں جہاں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ زمین میں مدفون ہے اور آسمان پر ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس کا انعام بھی 10 لاکھ روپے ہے۔ جی اس تحریر پہ نظر ڈالیں۔ قرآن شریف اور احادیث سیاح
یہ امید اور بشارت بصراحت دے رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے۔ جی قرآن کی کسی آیت سے قادیانی یہ دکھا دیں کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح آنے کا ذکر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مسیح آئیں گے، تو پھر 10 لاکھ روپے وہ لے لیں۔ آج کماؤ پیسے قادیانی جتنے بھی کمانے جائے، پورے قرآن میں سے یہ دکھائیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی یہ تحریر پڑھیں جو ملفوظات جلد 5 صفحہ 554 پہ ہے۔ پس قرآن شریف میں جس کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا ہے اسی کا نام حدیث میں مسیح موعود رکھا گیا ہے، اور اسی طرح سے دونوں ناموں کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں۔ جی تو قادیانیوں سے درخواست ہے کہ یہ لفظ خاتم الخلفاء کس آیت میں موجود ہے دکھا دیں، اور اس طرح کی تحریر کس آیت میں ہے قرآن کی وہ دکھا دیں، اور 10 لاکھ روپے مزید انعام وصول کریں۔ ناظرین، مرزا غلام قادیانی کے جھوٹوں اور کذب بیانیوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ میں اس حوالے پہ اکتفا کروں گا، یہ آخری حوالہ ہے، میں پھر اس کے جھوٹوں کو کبھی بے نقاب کروں گا، اس کے لیے مجھے کئی ویڈیوز بنانا پڑیں گی۔ یہ دیکھیے مرزا غلام قادیانی کیا کہہ رہا ہے، لکھتا ہے میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ یہ بات ازالہ عوام صفحہ 563 میں کی گئی، اور یہ مدرجہ ہے روحانی خزائن جلد 3 میں، صفحہ ہے 403 از مرزا غلام قادیانی۔ مرزا غلام قادیانی جس آسمانی روح کی بات کر رہا ہے، یہ ساری باتیں جو اس نے جھوٹ بیان کی ہیں، ساری کذب بیانی، یہ ساری کی ساری کس طرف منسوب کر رہا ہے؟ اللہ کی جانب کے۔ اللہ مجھے بتاتا ہے تو میں بولتا ہوں۔ تو یہ سارا اس نے ڈھونگ رچایا، اللہ نے اسے کچھ نہیں بتایا، یہ اپنے آپ سے ہر بات گھڑ دیتا تھا، اور اس کے جھوٹوں کی جو فہرست ہے جیسا کہ میں نے بتایا وہ بہت طویل ہے، اور اس پہ مجھے کئی ایک ویڈیوز بنانا پڑیں گی۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اور اسے پھر اپلوڈ کرتے ہوئے بھی یوٹیوب پہ دیر لگتی ہے بڑی، تو میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، ویڈیو مختصر رکھتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں، اور پھر کسی ایک اور ویڈیو میں ملوں گا جس میں مرزا غلام قادیانی کی کذب بیانیوں کو آشکار کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔